ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خطیب مستقبل کے۔ بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھیں علیشہ زیدی، اور اب بلا کسی تاخیر میں اپنے آخری مقرر جن کا نام ہے مدثر علی، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے فن خطابت کی جوہر دکھائیں۔ جی مدثر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ بہتر۔ تو مدثر علی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ تمام تعریفیں خدا عظیم کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ سر علی وقار، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی ملک کے طالب علم ہی اس کا بہتر سرمایہ اور روشن مستقبل کی ضمانت ہوتے ہیں۔ ملک کی آئندہ ترقی کا دار و مدار انہی کی باصلاحیت اور پر اعتماد شخصیت کی بدولت رواں دواں رہتا ہے۔ تعلیم کا زمانہ طلباء و طالبات کی ذہنی پختگی کا زمانہ ہوتا ہے، جس میں طلباء زندگی کی حقیقتوں کا نظری حیثیت سے مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن سر علی وقار، طلباء پر صرف تعلیم حاصل کرنے کی ذمہ داری ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ ان پر کچھ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ دین اسلام جو آج ہم تک پہنچا ہے، وہ بھی طالب علموں کی کاوشوں کے بغیر ناممکن تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثیر جماعت نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دین تمام لوگوں تک پہنچانے کی تلقین کی، تب وہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت ساری دنیا میں پھیل گئی۔ انہوں نے فاقے کیے، تکلیف اٹھائی، تشدد برداشت کیے، لیکن ہمت و صبر کا پیکر بنے رہے، اور جس کی وجہ سے آج اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا۔ سر علی وقار، اسی طرح قیام پاکستان بھی محض خواب بھی لگتا تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے طالب علموں کو میدان عمل میں آنے کی دعوت دی۔ طالب علموں نے کالجوں اور یونیورسٹیز کی چار دیواری سے نکل کر شہر شہر، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، نگر نگر میں نظریہ پاکستان کی اہمیت لوگوں کو بتائی، اور گلی کوچوں میں قائد اعظم کا پیغام پہنچایا، اور آج انہی کی مرہون منت ہمارا وطن معرض وجود میں آیا۔ صدر علی وقار، قائد اعظم نے فرمایا طالب علم مستقبل کے معمار ہیں۔ تو صدر علی وقار، اگر آج میں ان طالب علموں کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی جو ہمارے معاشرے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی ہاں صدر علی وقار، میں بات کر رہا ہوں روٹی بینک، فوڈ بینک اور کھانا گھر جیسے ادارے چلانے والے نوجوانوں کی، جنہوں نے ہمارے معاشرے میں موجود سفید پوش لوگوں کے لیے سستی اور عمدہ خوراک دے کر ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھا۔ صدر علی وقار، میں بات کر رہا ہوں 15 سالہ شیری اور اس کے چھوٹے بھائی حسن کی، کہ جس نے کراچی میں اسٹریٹ اسکول قائم کر کر معاشرے میں موجود ان نونہالوں کی تعلیم کا بیڑا اٹھایا، جو شاید اپنے خواب میں ہی سوچتے ہوں گے کہ وہ بھی کبھی تعلیم حاصل کریں گے۔ صدر علی وقار، میں بات کر رہا ہوں اعتزاز احسن کی، کہ جس نے اپنی جان قربان کر دی اپنے طالب علم دوستوں اور اس ملک کے معماروں کی خاطر۔ اور آخر میں اپنے ان طالب علم دوستوں سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ کس طرح تنہ تنہ معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، تو وہ تمام لوگ ان کے لیے مثال ہیں جس کی میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور علامہ اقبال نے ان کے لیے کہا ہے، نظروں کے سوز پیدا کر، نعش کے ساز پیدا کر، اگر ہمت ہو تو پہلے قوت پرواز پیدا کر، نیا جذبہ، نئی ہمت، نیا انداز پیدا کر، جو زمانے بھر سے بیگانہ ہو وہ انداز پیدا کر، حسون مغرب تجھ کو یہی برباد کر دے گا، تو اپنے چہرے میں مشرقی اعجاز پیدا کر، جلال آتش برقو چپ ہو جائے گی، جلال آتش برقو شب پیدا کر، اور اجل بھی کانپ اٹھے وہ شب آپ پیدا کر، اور تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ شکریہ۔ ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ یہ تھے مدثر علی، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں لب کشائی کر رہے تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ چاروں مقررین کی اسپیچز کمپلیٹ ہوئیں۔ آئیے جانتے ہیں ججز سے ریمارکس۔ تو جی ڈاکٹر جواد، آپ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا؟ ہمارے ساتھ مریم سلطان تھیں، پھر منہل، پھر علیشہ زیدی، پھر مدثر علی۔ مریم سلطان کی تو میں غلطی نہیں نکال سکا کوئی۔ اچھا، تو مطلب ان کی کمپلیمنٹ ہو گیا آپ کے لیے۔ جو تقریر تھی بالکل مکمل تھی، اور انہوں نے جس طرح کا ان کا آئی کانٹیکٹ، وہ کانفیڈنس نظر آ رہا تھا آئی کانٹیکٹ کے اندر، تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ منہل کا تیاری تھوڑی سی آپ کی مجھے اچھی نہیں لگی، کہ آپ بھول گئی بیچ میں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت اچھے سے کور بہت اچھے سے آپ نے کور کیا، اور آپ نے آغاز جو کیا تھا بڑا اچھا تھا۔ مدثر علی، معرض وجود اور کچھ اس طرح کے الفاظ آپ نے، کچھ تلفظ کا آپ کا تھوڑا کمزوری تھی تلفظ کی۔ اور علیشہ زیدی بھی بس بھول گئیں کچھ جگہوں پہ۔ اوور آل سب نے اچھا کیا، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ مارکس
کیا ٹھیک ہے جی علی بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ مظہر ڈاکٹر صاحب تو غلطی نہیں نکال سکے مریم سلطان کی تقریر میں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مریم نے اشعار کو توڑ دیا، صحیح انداز میں اس کو ادا نہیں کیا، تو اشعار جو ہیں وہ نثر کا گمان دے رہے تھے۔ جہاں تک بات ہے منہل کی، تو منہل موضوع میں بہت گنجائش تھی، بہت کچھ بول سکتی تھیں، تلفظ کی بھی غلطیاں تھیں، اور علم والفجر بھی انہوں نے پڑھا۔ ہاں، اور دوسری چیز اگر میں سمجھوں کہ جو باقی بچوں میں سے اگر کوئی اچھا جا رہا ہے تو کسی دو نے خراب تقریر کی تو کوئی ایک اچھا آگے جا رہا ہے۔ مدثر نے بہت تلفظ کی بہت واضح انہوں نے اشارہ بھی کیا، اس کے علاوہ بھی بہت سی وجود جو بند نے بتایا۔ علیشہ کا ابتدائیہ کمزور تھا، صحیح انداز میں وہ اس کو لے کے نہیں چل سکی، تذکیر و تانیث کی بہت غلطیاں علیشہ کی نظر آئی، اور تیاری بھرپور نظر نہیں آ رہی تھی علیشہ کی۔ آپ کی جو تجاویز ہیں وہ سر آنکھوں پہ، لیکن آپ سے ایک بات مجھے کرنی ہے، کیونکہ میں بچوں کی ترجمانی بھی یہاں پہ کر رہا ہوں۔ آپ جب سے کوارٹر فائنل سٹارٹ ہوئے ہیں، یعنی کہ کل سے، آپ ججمنٹ بہت اسٹرکٹ کر رہے ہیں، کیا کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ مظہر اب جس معیار کے اوپر مقابلہ پہنچ گیا ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے، بے شک، تو اس لیے اسٹرکٹ ہونا ضروری ہے۔ تو ججز رزلٹ فائنل ہو چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ رزلٹ فائنل کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے وائلڈ کارڈ انٹریز بھی رکھی ہیں، یعنی کہ 4 ایسے خوش نصیب تھے جن کے نام ہم نے کل اناؤنس کیے تھے، جو ہمارے ساتھ کوارٹر فائنل میں، یعنی کہ جو کوارٹر فائنل چل رہا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، ان کو یہ موقع ملا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا، کیونکہ سیمی فائنلز کے بعد ہمارے پاس کچھ سرپرائز ہے آپ کے لیے، اور وہ سرپرائز ایپیسوڈ کیا ہوگا اس کے لیے آپ کو ہمارا پروگرام دیکھنا پڑے گا، اور ہم آپ کو سیمی فائنلز میں بتائیں گے وہ سرپرائز کیا ہے۔ اس وقت بچوں کا جو مزاج میں دیکھ رہا ہوں، دل دھک دھک کر رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی امی ابو سے یہ کہہ رہا ہے کہ امی میری دعا کریں، میرے ابو میرے لیے دعا کریں، تو کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی دل میں کہہ رہا ہے کہ کیا رزلٹ ہوگا، کاش میں ایسا کر دیتا۔ تو بچوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ہمارا سلوگن پتہ ہے نا وہ کیا ہے؟ ہمارا سلوگن ہے کہ یا تو ہم جیتتے ہیں یا پھر ہم سیکھتے ہیں، کوئی ہارتا نہیں ہے ہمارے پروگرام میں، ٹھیک ہے؟ تو ججز رزلٹ فائنل ہو گیا؟ سر اگر آپ مجھے رزلٹ دے دیں تو ہم اناؤنس کر دیں۔ تو ناظرین میرے ہاتھ میں اس وقت ہے آج کی ایپیسوڈ کا رزلٹ، بتا دیا جائے؟ بسم اللہ کیجیے۔ بتا دیا جائے؟ تو ناظرین آج کی ایپیسوڈ کے رزلٹ کے حساب سے پہلا نام جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے سیمی فائنلز میں، ان کا نام ہے مریم سلطان، آپ کا نام ہے۔ بہت بہت مبارک ہو، آپ نے سیمی فائنلز میں کوالیفائی کر لیا ہے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ ناظرین دوسرا نام جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے سیمی فائنلز میں، ان کا نام ہے علیشہ زیدی۔ بہت بہت مبارک ہو علیشہ آپ کو، آپ نے سیمی فائنلز میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ اور مدثر آپ اور منہل آپ، مایوسی کفر ہے، یاد رکھیے گا، ابھی اور بہت ڈائس موجود ہیں اور بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ آپ اپنے فن کو مزید نکھار سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مایوس نہیں ہونا، آپ نے تقریر کرتے رہنا ہے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، آپ ہمارے فیس بک پیج پہ میسج کر سکتے ہیں۔ کل اسی وقت، اسی ٹائم، اسی جگہ، اسی چینل پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مظہر احمد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔